یہ ہاروت و ماروت کون تھے، بابل کہاں ہے، اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے مورتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن، حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہے، جبکہ اسرائیلی روایات کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایات اور اقوال کو مکمل پیش کریں گے۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اس قدر ملوث ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور عبادت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ عراق کے شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور وہاں کے قاضی مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور بناؤ سنگار سے متاثر ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے بدکاری کی خواہش کی۔ عورت نے ان سے کہا، میں تمہاری یہ خواہش تبھی پوری کروں گی جب تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لی اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے ہاروت و ماروت وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر رد کر دیتے ہیں، جبکہ امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت جاننے کے لیے جوتشیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کی پیش گوئیوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ حقیقت میں جادو کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے گپت کاموں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، ٹونے ٹوٹکے، شوبدہ بازی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس فن کے ذریعے علاقوں میں کافی فتح یاب ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو ٹونے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تعریف کی کتب میں جگہ جگہ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصراً یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس فاسد عمل سے روکا اور ان کی ساحرانہ کتب کو یکجا کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتب کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ ان کتب کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے۔ زندہ ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو پانا اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی کام در حقیقت جادو اور شعبدہ بازی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتب کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ علم جادو مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی تردید کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے،
اور وہ یعنی یہود اس چیز کی پیروی کرتے رہے جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطان ہی نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتری تھی، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا کافر نہ بن جانا۔ جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے اسباب اور اس سے بچنے کا طریقہ لوگوں کو دکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کے لیے واضح کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض تاریخی کتابوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے مل کر جادو کا علم سیکھتے تھے، جبکہ بعد کے مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک کھنڈر میں موجود کنواں ہی وہ ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اسی کنویں کو بابل کا کنواں قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ پہلی قوموں میں جادو ایک سخت ممنوع عمل ہے، مگر اگر اس کا استعمال فساد اور شر کے خاتمے کے لیے کیا جائے تو جائز ہے۔